السلام علیکم. یہ میں نے سوال یہ کرنا ہے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی جو ہے وہ پوری سنت کے مطابق پوری رکھتے تھے. جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ کی داڑھی ہے, تو یہاں جیسے امام صاحب ہیں اور کئی حضرات ہیں, ان کی اتنی داڑھی, اس پر آپ شاید آپ اپنا تو جواب دے دیں. جی آپ کی ہے ہی نہیں. جی میری تو نہیں ہے. پھر پہلے اپنے اعتراض کریں, بعد میں دوسروں پر کریں. نہیں میری تو ہے نہیں. جی جی یہ مروانی ہے میں تو شیئر کرتا ہوں. ہاں تو پھر دوسروں پہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ میں سے جی گنجا ہو جی اور نسخہ بیچے بال اگانے کا آپ نے ایسا جی پوائنٹ یہ ہے کہ ایسا اعتراض کرنا جی جی جس پہ انسان خود عمل نہ کر رہا ہو, جی جی یہ اس سے بہت زیادہ بڑا گناہ ہے جی جتنا گناہ آپ نے بات دوسروں کا بتایا. جی نہیں میں گناہ کے طور پہ نہیں آتا, میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ گناہ کے طور پہ. جی قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کہ تم کیوں ایسی باتیں کہتے ہو جس پر کوئی عمل نہیں کرتے. اور یہ معمولی بات نہیں ہے. قرآن کریم فرماتا ہے کبر مقتا, گناہ کبیرہ ہے اللہ کے نزدیک ایسی بات کرنا جس پر خود انسان عمل نہ کر رہا ہو. اس لیے آپ کو چاہیے تھا کسی داڑھی والے سے اعتراض کروا دیتے. اب مزید میں آپ کو بتاؤں کہ داڑھی کا مسئلہ بار بار یہ پیش ہوتا ہے عموماً غیر احمدیوں کی طرف سے. ایک منٹ ہے جو آپ کو ابھی دخل نہ دیں بیچ میں. عموماً غیر مجھے نہیں پتا احمدی میں ویسے اصولی طور پر مجھے پتا ہے, وہ ان کو اور جب کوئی بہانہ نہیں ملتا تو یہ اعتراض کر دیتے ہیں گویا جماعت احمدیہ سنت پر نہیں ہے, اور اس وجہ سے نہیں مانتے. تو پھر باقی ساری جماعتوں میں جو گناہ کبیرہ ہو رہے ہیں, رشوتیں چل رہی ہیں, ظلم ہو رہے ہیں, نمازیں چھوٹ رہی ہیں, دین پر اعتراضات اور کئی قسم کی گندگیاں آ گئی ہیں, تو ان کو کبھی کو نہیں چھوڑتے. انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ جہاں زیادہ گناہ ہے وہاں سے چھٹ کر نسبتاً کم گناہ کو کمپیریٹیولی قبول کریں, کیونکہ دو ایولز میں سے کم ایول کو اختیار کیا جاتا ہے. اور شریعت مولوی ان کو یہ بتاتے ہی نہیں کہ داڑھی کی شریعت کیا ہے. جھوٹ اس کثرت سے بولا جا رہا ہے, قرآن شریف اٹھا کے عدالتوں میں جھوٹ بولا جا رہا ہے, اور سب سے زیادہ استعمال اس وقت جھوٹ کا پاکستان کی عدالتوں میں ہے. پوچھ لیں بے شک آپ جہاں ان کے ججوں سے پوچھ لیجیے, اور سارے فرقے ملوث ہیں, اور وہ نظر نہیں آتا, اور چھوٹی داڑھی نظر آ جاتی. حالانکہ گناہ کو خدا شرک کہتا ہے اور گناہ عظیم شمار کرتا ہے. اتنا زور ہے زور کے خلاف, قول زور, بار بار قرآن فرماتا ہے کہ جھوٹ کی لعنت میں مبتلا نہ ہو. وہ حلال ہے ماں کے دودھ کی طرح, اور تھوڑی داڑھی رکھنے پہ اعتراض ہے. یہ اس لیے غلط رخ پہ ڈال گئے ہیں مولوی آپ کو یہ بتانے کے لیے جو سنت پر عمل نہیں کرتے. حالانکہ یہ آپ کو نہیں بتاتے کہ قرآن کریم اور حدیث کی روح سے جو فرائض مقرر ہوئے ہیں تمام گزشتہ چوٹی کے علماء نے ان کی تقسیم کی ہوئی ہے. اور فرائض ہیں وہ جن کا قرآن نے واضح طور پر ذکر ہے کھلے لفظوں میں, اور ساتھ سزا بتائی ہے اگر نہیں کرو گے, خدا کی ناراضگی. اور لفظ استعمال ہوئے ہیں کوتبہ کا لفظ مثلا یا فرضہ کا لفظ. اس کے بعد ہیں واجبات جو نمبر 2 پر آتے ہیں, وہ بھی قرآن میں مذکور ہیں اور ان کی سزا مقرر ہے اگر نہ کرو گے, یا کرو گے تو تب سزا ملے گی. پھر آتی ہیں سنت موقدہ, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ارشادات جن کے نہ کرنے پر پھر سزا ہے, کوئی خدا کی ناراضگی کا ذکر ہے یا کوئی اور سزا کا ذکر ہے. پھر آتی ہیں وہ باتیں جو مستحبات کہلاتی ہیں, کرو تو بہتر ہے, نہ کرو تو سزا نہیں. داڑھی کی وہ حیثیت ہے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک فرمائی ہے ایک جگہ, اور کسی جگہ قرآن یا حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ جو داڑھی نہیں رکھے گا اس کو یہ سزا ملے گی. اس لیے داڑھی کی حیثیت تو ثانوی, تیسری, چوتھی درجے کی حیثیت ہے. اور جو احمدی نوجوان تھوڑی داڑھی رکھتا ہے
آپ کو یہ اندازہ نہیں رہا کہ کیوں تھوڑی داڑھی رکھتا ہے. مولویوں نے بڑی داڑھی رکھ کے داڑھی کو اتنا بھیانک بنا دیا کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے داڑھی قابل نفرت چیز بن گئی. ورنہ عام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں تو نہایت ہی حسن تھا، آپ کی سیرت کی وجہ سے، آپ کے تقوی کی وجہ سے. وہ داڑھی کشش کا موجب تھی اور اس داڑھی کے اوپر محبت کی وجہ سے نظر نہیں ٹھہرتی تھی، اس لیے صحابہ داڑھی رکھنے لگ گئے. بعد کے لوگ آئے، انہوں نے داڑھی کے غلط استعمال کیے، داڑیاں رکھیں اور دشمنیاں پھیلائیں، گالیاں رکھیں اور فرقوں میں نفرتیں پھیلائیں، گالیاں دیں، اسلام کے نام پر قتل و غارت کی تعلیم دی. مولویت کا تصور اتنا بھیانک ہو گیا اور داڑھی اس طرح اس کے ساتھ بن گئی کہ نئی نسلوں نے احتجاجاً داڑھی رکھنی چھوڑ دی. مولوی کا لفظ داڑھی بن گیا، اس لیے وہ آپ کو غلط کہتے ہیں کہ سنت پر نہیں عمل کرنا چاہتے. اس لیے گھبرا گئے ہیں ان داڑھیوں سے کہ غلط لوگوں نے داڑیاں رکھ رکھ کے ان کو بدنام کر دیا. اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل چاہتا بھی ہے تو مولویوں کے ڈیزائن سے ہٹ کر ایک نیا ڈیزائن بنا دیا. اصل بات یہ ہے. اور جب یہ رکھتے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ داڑھی پھیل جاتی ہے، پھر پرواہ نہیں رہتی. مولوی بھی کہتے ہیں اچھا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، ہم وہ رکھیں گے، چلو مولوی بھی کہہ لیں تو کوئی بات نہیں. تو جو شروع کرتے ہیں تھوڑی، ان کا بسا اوقات اکثر صورتوں میں انجام یہ ہوتا ہے کہ پھیلتے پھیلتے داڑھی سارے منہ پہ آ جاتی ہے. تو یہ روح دیکھنی چاہیے، قابل اعتراض بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ایک بار بھی رکھے کوئی شخص محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نتیجے میں، تو آپ کو اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. آپ کو قدر کرنی چاہیے کہ چلو اتنا تو اظہار کیا اس نے. یہ روح ہے جو پسندیدہ ہے اللہ کو. یہ کہ یا پوری رکھوں ہم اتنی بھی نہیں بنا رکھنے دیں گے، یہ تو مولویت ہے.